اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تغابن کی 14ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ حضرات کرام، یہ آیت کریمہ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا کہ ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان لوگوں پر اثر کر گئی اور وہ وہیں مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے، دوسرے صحابہ کے ساتھ ہجرت نہیں کی اور مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے، بیوی بچوں کی باتوں میں آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان حضرات نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ بیوی بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، لہٰذا جو اصحاب پہلے ہی ہجرت کر کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، وہ دین میں ماہر ہو گئے تھے، فقیہ ہو گئے تھے، انہیں دین کی انتہائی سمجھ ہو گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے جب بعد میں ہجرت کی اور یہ تمام چیزیں دیکھیں تو پھر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں گے، اور یہ قصد کیا، ان لوگوں نے یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے روک رہے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا کہ انہوں نے اگرچہ تمہیں ہجرت کرنے سے روکا تھا، لیکن اب تو تم نے یہ ان کی بات مان لی، لیکن اب آئندہ اگر یہ کسی بھی دین کے کسی بھی معاملے میں یہ تمہیں روکیں تو تمہیں ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان سے تعلق کو ترک نہ کرو۔ تو شریعت مطہرہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان مسلمانوں سے، ان صحابہ سے یہ حکم دیا ان کو
کہ وہ اپنی بیویوں سے تعلق ترک بھی نہ کریں اور ان کا خرچ بھی نہ روکیں۔ تو ان سے تعلق ترک کرنے سے روکا اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو۔ نیکی سے اگر کوئی بیوی بچے روکتے ہیں تو نیکی سے ہمیں باز نہیں رہنا۔ جیسے اگر بیوی یہ کہے کہ نماز پڑھنے مت جائیے تو اس کی بات نہیں ماننی، یا کوئی بھی دین کی نیکی ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اس میں ہمیں اس سے اگر باز رہنے کے لیے بیوی بچے کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ تو فرمایا کہ ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ حضرات کرام، اس آیت ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہوئیں، اور وہ کون سی؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی جو غیر ہو اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ اگرچہ وہ غیر ہے لیکن اللہ رسول تک پہنچانے والا ہے تو وہ ہمارا عزیز ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات آئے گی تو پھر کسی کی اطاعت نہیں، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرات کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما لمبے کرتے پہنے ہوئے مسجد نبوی میں آئے تو وہ دونوں جنت کے پھول ان لمبے کرتوں کی وجہ سے الجھ کر گرتے پڑتے آ رہے تھے، اور یہ کرتے سرخ رنگ کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو ممبر سے دوران خطبہ اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر سرکار فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ میں ان دونوں کو گرتے پڑتے دیکھ کر صبر نہ کر سکا اور خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانا پڑا۔ حضرات کرام، اس واقعے سے سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اولاد کی محبت میں گم ہو کر دین سے دور نہ ہو جائیں، اور مال کی زیادتی ہم کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے، ورنہ حسن و حسین کی تو وہ شان ہے کہ اللہ ان کی بدولت دین کو پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ نے ان کی بدولت دین کو پروان چڑھایا اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، پرچم حق کو بلند و بالا کیا، جن کے بارے میں بادشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بہرحال صحابہ کرام کے سامنے اگر مال اور اولاد کی آزمائش آئی تو انہوں نے
اس آزمائش میں بھی کامیابی حاصل کی اور اللہ رسول کے سچے متوالے ثابت ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ فلاں جنگ کے اندر میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ کے اوپر تلوار سے وار نہیں کیا، میں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر قتل کر دیتا۔ حضرات کرام، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے بات اسلام کی آ جائے تو ہم اس کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پرواہ کریں اور نہ مال کی پرواہ کریں، نہ بیوی بچے کی پرواہ کریں، بلکہ ہمیں سب سے پہلے اور سب سے اوپر جو فوقیت دینی ہے وہ اسلام کو دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔